بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر ہے۔ یہ وہ مبارک خاندان ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و اعانت کے لیے انتخاب کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب کے اس معاندانہ اور رمخالفانہ ماحول میں جہاں اپنے بھی غیر بن گئے تھے اور جان کے دشمن بن گئے تھے، دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن سے اپنی وابستگی کی اور ایک مخلص صدیق ہونے کا عملی ثبوت دیا، اور پھر ساری زندگی اپنے محبوب کی پہرے داری کی۔ گھر کی چار دیواری کے باہر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجر و سفر کے رفیق تھے، جبکہ گھر میں صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر عزیز کے لیے صدق و وفا کا کامل نمونہ تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ نکاح سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں لپٹ کر آپ کے سامنے کوئی چیز کر رہا ہے۔ آپ نے استفسار کیا یہ کیا ہے؟ تو جواب ملا آپ کی بیوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر دیکھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ دنیا میں سب سے زیادہ کسے محبوب رکھتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ کو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے مردوں سے متعلق سوال کیا تھا، تو فرمایا عائشہ کے ابا کو۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلہ نہ کیا کرو، اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے۔ ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ مردوں میں تو بہت کامل گزرے، لیکن مریم بنت عمران اور آسیہ فرعون کی زوجہ کے سوا عورتوں میں کوئی کامل نہ ہوئی، اور حضرت عائشہ کو عورتوں پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح سرید کو تمام کھانوں پر۔ ایک دفعہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا ام سلمہ، مجھ کو عائشہ کے معاملے میں دکھ نہ کرو، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کسی اور بیوی کے لحاف میں مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ کھانا کھانے میں محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ وہی ہڈی چوستے جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چوستی تھی، پیالہ میں وہی منہ لگا کر پانی پیتے تھے جہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہا منہ لگاتی تھی۔ ایک دفعہ ایک ایرانی پڑوسی نے آپ کی دعوت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی دعوت ہوگی؟ اس نے کہا نہیں۔ ارشاد ہوا تو میں قبول نہیں کرتا۔ میزبان دوبارہ آیا اور پھر یہی سوال و جواب ہوا اور وہ واپس چلا گیا۔ تیسری دفعہ پھر فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی دعوت ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے گھر گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برکت سے امت کو تیمم کا حق ملنا اور آپ کی پاک دامنی پر قرآن کریم کی آیات کا نزول، یہ آپ کے علو درجات اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بلند درجہ ہونے کی واضح نشانی ہے۔ ایک نبی کی زندگی امت کی افراد کی زندگی کے ہر پہلو کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا نبی اور پیغمبر ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ ایک شوہر کا کردار بھی ہوتا ہے، لہٰذا یہ کردار بھی مثالی ہونا چاہیے۔ لہٰذا اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر ازواج مطہرات سے محبت و الفت ہمیں بھی سبق دیتا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں سے کیسا برتاؤ کریں۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقے کا اجر رکھتا ہے۔
ہمارے معاشرے میں طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح کی ایک بنیادی وجہ میاں بیوی کا حقوق، زوجیت کے آداب سے ناواقفیت و کم علمی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک عرصہ گزارا، جس کے لیے پردیب آپ کی شخصیت پر اثرات تھے۔ آپ کا حجرہ چونکہ مسجد نبوی سے بالکل متصل تھا، اسی لیے آپ مسجد نبوی میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیے جانے والے تمام مواعظ کو سنتی اور یاد کر لیتی، اور اگر کسی چیز کے بارے میں کوئی تردد ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرہ مبارک میں تشریف لاتے تو اس کی تشریح کر لیتی۔ احادیث کا معتدبہ حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے، بلکہ علماء نے لکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے زیادہ روایات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے، جس سے آپ کے کمال علم کا پتہ چلتا ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اگر کسی بات یا مسئلے میں کوئی تردد ہوتا تو وہ پردے میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھ لیتے، اور وہ انتہائی احسن انداز میں سائل کی تشفیع فرما دیتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت ہی عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے والد اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بہت ہی زیادہ سخی تھی۔ جو مال ان کے پاس آتا تھا اس کو راہ خدا میں غریبوں، مسکینوں اور لاچار اور مجبور لوگوں پر خرچ کر دیتی تھی، اور خود اکثر بھوکے رہ کر زندگی بسر کرتی تھی۔ آپ کو امور خانہ داری میں بھی کمال درجے کی مہارت تھی، گھر کے سارے کام کاج خود کر لیتی تھی۔ آپ ایک اطاعت گزار و فرما بردار بیوی تھی، اور ہر معاملے میں اپنے شوہر نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام و سکون کا خیال رکھتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال 17 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ میں ہوا، اور مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ جزاک اللہ۔